یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زمان باقر۔ اے وادی کشمیر میری وادی کشمیر، ہونٹوں پہ تیرا ذکر ہے، دل میں تیری تصویر۔ ناظرین و سامعین، 27 اکتوبر جسے ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، نہ صرف ہم یعنی کشمیری پاکستانی بلکہ ہر باشعور قوم سے یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے۔ اور کیوں نہ منائے؟ بنیادی انسانی حقوق سلب کیے گئے اور اس بربریت کو 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور نہ جانے کئی ایسے اداروں کا 27 اکتوبر منہ چڑھا رہا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ہی معتبر شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ مبنی خصوصی وزیر اعظم پاکستان کی انسانی حقوق اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ویمن پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ کی خدمات کسی سے ٹکی چکی نہیں۔ ایک اور حوالہ ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہے۔ یاسین ملک صاحب، جب بھی بات حریت کی ہو، حق خود ارادیت کی، حق و باطل کا مارکہ ہو، کوہ گراں کا جب بھی ہم ذکر کریں گے تو وہ یاسین ملک کی اہلیہ، تو اس کرب کو، اس درد کو، اس تکلیف کو انہوں نے محسوس کیا ہے جو مقبوضہ کشمیر کی خواتین آئے روز اپنے اوپر ہونے والے مظالم برداشت کرتے ہیں۔ جب گفتگو کر ریڈیو پاکستان کے اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ آپ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جب بھی آپ سے ریکویسٹ کیا تشریف لائیں، اس گفتگو کریں گے۔ مشار ملک صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا وجہ ہے کہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، آج بھی یہ مسئلہ جوں کا توں ہے، بلکہ مزید گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اب تو جو بنیادی ان کے حقوق یعنی وہ جو ایک سٹیٹس، ایک حیثیت حاصل تھی، وہ بھی 4 سال ہوئے ختم کر دی گئی ہے، اور عالمی برادری بالکل خاموش ہے، بے حس ہو چکی ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی المیہ ہے اس دور کا کہ ہم پرانا دور جو بھی تھا اس وقت ایک گلوبلائزیشن کا ٹرینڈ نہیں تھا دنیا کے اندر۔ اب جب سے دنیا ایڈوانس ہوئی ہے، ٹیکنالوجی ہوئی ہے اور گیجٹس ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹرنیٹ ہے، بہت چھوٹی ہو گئی ہے دنیا، تو کانفلکٹس یا وار لائک سچویشنز یا کچھ بھی دنیا کے اندر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ گلوبل اکانومیز پہ ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے، گلوبل پالیٹکس کے اوپر، جیو پالیٹکس کے اوپر، پھر اس کے بعد جیو اکنامکس کے اوپر۔ تو یہ ایسے لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹس، خاص طور پہ کشمیر کا جو ہے سب سے اولڈسٹ پینڈنگ کانفلکٹ ہے UN کے ایجنڈا میں، تو یہ اس دور میں جس طرح بھی اس کو پینڈنسی میں چلتا گیا اور ہندوستان نے ہر ڈیکیڈ جو ہے اپنی آکوپیشنل فورسز بڑھاتا گیا، وار کرائمز بڑھاتا گیا، امیونٹی کے لیے اپنے لیے انہوں نے جس طرح کے ڈریکونین لاز پاس کیے آکوپیشنل فورسز کے، وہ وار کرائمز کرتے رہے۔ اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ اب چاہے دنیا اس سے اسکیپ کرنا چاہے یا نہ، کنوینئنٹلی جس طرح ہوتا تھا نا، ایک بلائنڈ آئی کر دیتے ہیں کشمیر کے اوپر یا پیلسٹائن کے اوپر اور بس لپ سروس ہوتی ہے، تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے میٹرز، یہ ان کی کینسر، دے بیکم سو کینسرس کہ دنیا جو اس کی کوئی اونرشپ بھی نہیں لے رہی ہے، اور اس کے جو گریو امپلیکیشنز ہونے نہ صرف ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ میں، بلکہ گلوبلی جو ہم لوگ جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد انڈیا واز کائنڈ آف لکی کہ ان کے لیے وہ کرونا ایک بلیسنگ بن گیا ان کا قاتلوں کے لیے، اور انہوں نے اس دور میں جب دنیا کا فوکس ہٹ گیا انہوں نے کشمیر سے، تو انہوں نے وہاں پہ اور بھی تباہی مچائی کشمیر کے اندر۔ مگر اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو ہندوستان کا جو انٹرنیشنل ٹیرر نیٹ ورک بھی پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ دنیا اگر اس کو اسپیکٹرم سے نہیں دیکھے گی تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کیونکہ کشمیر ہم سے ہے، ہم کشمیر سے ہیں، کشمیر کی وکالت، ان کی ترجمانی کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ایسا کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت تو آپ کے پاس بڑا ایک اہم قلم دان بھی ہے۔ بالکل، اس کے اوپر تو مین فوکس ہیومن رائٹس کی اگر بات کریں تو مطلب I can go on and on about the human rights violations that have been going on with the Kashmiri people, with our own family, how we have suffered, and that is the main reason جو میں نے یہ انٹرم سیٹ اپ میں لیا ہے، کیونکہ اگلے 4-5 مہینوں کے اندر ہندوستان کی پوری تیاری ہے کہ کشمیر کو ایک منی انڈیا میں کمپلیٹلی تبدیل کر دیا جائے، اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ انڈینس کو وہاں پہ ڈومسائل سرٹیفکیٹس ایشو کر دیے جائیں۔ آلریڈی 50 لاکھ انڈینس کو وہاں پہ ڈومسائل دے دیے گئے ہیں۔ اگر ایک 50
50 لاکھ اور وہ کر لیتے ہیں یا اس سے تھوڑا اوپر تو دے بیکم اے میجورٹی. اور اگر وہ تب پلیبسٹ کرتے ہیں تو پھر تو ہماری پوری جو 76 ایئرس کی جو آزادی کی تحریک ہے, خاص طور پہ ہندوستان کی آکوپیشن کے خلاف, جو 27 اکتوبر ہم لوگ بلیک ڈے مناتے ہیں پوری دنیا کے اندر پچھلے 76 ایئرس سے, تو وہ تو سارے کی ساری فیوٹائل ہو جائے گی. اور یا تو ہم کشمیری سارے قبروں میں ہوں گے, جیلوں میں, جو آلریڈی ان مارک گریوز کے تھرو ہیں, اور زیادہ تر کشمیریوں کو ٹارچر, انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز میں رکھا ہوا ہے, یا ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, یا شہید کر دیا جاتا ہے, مسنگ پرسنز کے اندر ہیں. تو وی ول بیکم ایکسٹنکٹ, این ایکسٹنکٹ نیشن ویری سون. تو یہ بہت گریو اس کے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو دس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. اور اس کے اوپر جتنے بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ. پہلے بھی میرا رابطہ تھا, اب کیونکہ میرے پاس ایک پورٹ فولیو ہے جس کے تھرو اور بھی زیادہ ایکسیس ہے آواز اٹھانے کی, تو جہاں جہاں ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں. مگر جو سول رسپانسبلٹی اس وقت ہے ٹو اینڈ دیز وار کرائمز, وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی, کہ وہ ایک ایکشن اورینٹیڈ رول پلے کریں, جو وہ نہیں کر رہے ہیں. یو این کمیشن آف انکوائری ہم لوگ ایک ہائی لیول کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کشمیر کے اوپر, ایکولی پیلسٹائن کے اوپر جو وہاں پہ 7 اکتوبر کے بعد ہوا ہے. تو یہ جب تک کہ انڈر انٹرنیشنل آبلیگیشنز نہیں ڈالا جائے گا آکیپائرز اور اپریسرز کو, تب تک ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ صرف لپ سروس سے یا رپورٹس کے تھرو یا اسپیچز کے تھرو ہم لوگ ایسے کلرز کو, ایسے آکیپائرز, فیشسٹ رجیمز کو, ہندوتوا اور زائنس کی, کہ وہ رک جائیں گے. اب مسیحی برادری کے خلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوتوا ان کی مینٹلٹی اور سوچ ہے وہ کس طرح سے ظلم ڈھا رہی ہے. مسلمانوں ہی کے حوالے سے کوئی خاص عالمی برادری میں تعصب ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ دیکھیں, ابھی تو جو سکھوں کے ساتھ جو ٹارگیٹنگ کی گئی ہے, ہندوستان کا ٹرانس نیشنل نیٹ ورک جو ہے ٹیررزم کا, وہ ایکسپوز ہوا ہے. اور ان کا جو پورا ریکٹ ہے, RSS کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے وہ HSS ہے. UK میں بھی بہت سے انسیڈنٹس ہیں ہراسمنٹ کے, ٹارگیٹنگ کے. پھر اس کے بعد کشمیریوں کو بھی باہر کے ملکوں میں ٹارگیٹ کیا گیا. بہت سے پاکستان کے اندر کشمیریوں اور سکھوں کو را نے ٹارگیٹ کیا ہے, اور لاہور کے اندر بھی ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں سکھوں کو کیا گیا. کشمیریوں کو پنڈی میں, راولا کوٹ کے اندر, جس کے اندر را انوالو رہی ہے. پھر مائنورٹیز میں جو مائی چرچز کے اندر ہوا ہے, جڑاں والا کے اندر, وہ بھی اس کے اندر بھی را کی انوالومنٹ تھی. وہ بھی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ منی پور وائلنس کو جو ہے وہ کور اپ کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ G20 کا سمٹ تھا. تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے ریکٹ کے تھرو, ٹیررسٹ ریکٹ کے تھرو یہاں پہ دہشت گردی کرا دی تاکہ دنیا کا فوکس وہ چینج کر سکیں منی پور وائلنس کے خلاف. تو یہ تو ایکسپوزڈ ہیں. اور پھر ان کا ڈس انفو لیب کا ایک معاملہ, ہنڈریڈز آف INGOs کو انہوں نے فنڈ کر کے ڈس انفارمیشن پاکستان اور کشمیر کے خلاف جھوٹی پھیلائی اور اپنا جھوٹا نیریٹو پھیلایا. تو ان کے پھر کلبھوشن یادو کو جو پاکستان نے پکڑا, ایک اتنے بڑے دہشت گرد اور اسپائی کو جو انوالو تھا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں, تو بہت اسٹرانگ ڈوسیئرز پاکستان نے پریزنٹ بھی کی ہیں. اگر ایسی رجیمز RSS ٹائپ کی, یا جو اس وقت اسرائیل کے اندر ہیں, جن کو جو ان کی ڈپلومیٹ بھی وہاں پہ پریزنٹ ہوئی ہیں وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر, ان کے خلاف جو پیلسٹینینز نے جو وار کرائمز کے اوپر بات کی اور جو شور مچایا, اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز نے, تو دے ٹور دیٹ پیپر, اسرائیل ٹور دیٹ پیپر جو وہ وار کرائمز کریں. اور دوسری بات, آپ نے جب سکھوں کی بات کی ہے, تو 40 جو کینیڈین ڈپلومیٹس ہیں انڈیا کے اندر, ان کی ڈپلومیٹک امیونٹی ہی انہوں نے لے لیا. ڈپلومیٹک امیونٹی تو آپ یونیلیٹرلی لے ہی نہیں سکتے کسی کی. تو اتنی یہ شاکنگ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ایکشن یونیلیٹرل ہو رہا ہے, جو کہ بلیٹنٹ وائلیشنز کر رہا ہے, اور بہت ہی اوور کانفیڈنس کے ساتھ آف انٹرنیشنل لا, آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, آف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس. تو یہ بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن میں پھنستے جا رہے ہیں دنیا, گلوبل ورلڈ آرڈر. اس موقع کو ایک طرح سے غنیمت جانتے ہو, کیونکہ پہلے عالمی برادری یا ترقی یافتہ ممالک کو ہمیں باور کرانا پڑتا تھا کہ کتنا غاصب ہے, ظالم ہے, اس کا اصل چہرہ کیا ہے. تو ترقی یافتہ ممالک, کینیڈا, دیگر کئی ممالک نے, اور ان کے پرائم منسٹر تک نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اس طرح کی دہشت گردی کر رہے ہیں دیگر ممالک. تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی سفارتکاری کو مزید مؤثر نہیں کر سکتے؟ بالکل, اس کے اوپر, کیونکہ یہ ہمارے
سرپرائزنگ انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے، بیسکلی کیئر ٹیکر ہوتا ہے الیکشنز کے لیے، مگر اسی دوران بہت ہی بڑے گلوبل چیلنجز ہمیں آئے ہیں، اور وہ گلوبل چیلنجز جو ورلڈ آرڈر کو ڈسمینٹل کر سکتے ہیں، جس کے اندر ایک تو مودی کا RSS کا نیٹ ورک، انڈیا کا گلوبل ٹیررزم کا ریکٹ، جو جس طرح کینیڈا نے اسٹانس لیا ہے، پاکستان تو کب سے کہہ رہا تھا، یورپ کے اندر آسٹریلیا میں بہت سے انسیڈنٹس مجھے خود رپورٹ کیے جاتے ہیں کشمیری فیملیز کے، کہ ان کو جس طرح ہراس کیا جاتا ہے وہاں پہ RSS اور جو ان کی را کے جو لوگ ہیں وہاں جس طرح ان کو تنگ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں جب وہ باہر نکلتے ہیں کشمیری پروٹیسٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ امریکہ میں ادھر ادھر. تو ایک تو یہ سکھوں کا ایکسپوز ہوا پورے ورلڈ کے اندر. سیکنڈلی جو ہوا ہے جو اسرائیل جو کر رہا ہے پیلسٹینینز کے ساتھ، کہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک غازہ کو جس طریقے سے ہر جگہ سے بند کر دیا گیا ہے، ہیومینیٹیرین کوریڈور نہیں کھل سکتا، فرسٹ ایڈ نہیں جا سکتی وہاں پہ، مگر فوٹیجز جس بالکل وہی اکنامک بلاکیڈ ہے. مگر ایک چیز دونوں میں ڈفرینس ہے کہ جو ظلم کشمیر میں ہوا ہے، جو پیلسٹائن میں ہوا ہے، اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہیں زیادہ ہوا ہے، دونوں میں ایکسٹریم پر ہوا ہے. مگر وہاں کی پیلسٹینینز کی فوٹیجز آ رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایگریسر کر رہا ہے. مگر کشمیریوں کے ساتھ جتنا کچھ ہوا ہے اس کی فوٹیجز بہت ریئر ہے کہ وہ باہر نکلی ہیں. انٹرنیشنل آبزرورس کو وہاں جانے نہیں دیا گیا. کتنی دفعہ وہاں پہ جو UN ہیومن رائٹس کمیشن نے کتنی دفعہ لیٹرز لکھے، باہر کے اداروں نے، آرگنائزیشنز نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، کہ ان کو ایکسیس دی جائے وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرورس کو جانے کی، فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو، ان کو جانے کی اجازت نہیں گئی. 5 اگست 2019 کے بعد جو ہائر کمیشن تھی اس کی ہیومن رائٹس کی، اس کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا مقبوضہ کشمیر میں. کہ بھارت واقعی اتنا طاقتور ہے جو کہ نہیں ہے کہ اتنی قراردادوں کو بھی بالائے طاق رکھتا ہے، یا کچھ پشت پناہی ہے بڑی طاقتوں کی اسے؟ دیکھیں طاقت ایک جگہ ہوتی ہے مگر لا ایک سائڈ پر ہوتا ہے. آپ کے جتنے بھی آپ کے جو عزائم ہوں، جو بھی فیشسٹ آپ کی تھاٹس ہوں، مگر آپ یو آل آر فال انڈر دا ریڈر آف یونیورسل جورسڈکشنز اینڈ انٹرنیشنل لاز. مگر اگر جو لا کو امپلیمنٹ کرنے والے ہی اتنے ویک ہوں یا اتنے وہ کیپیبل نہ ہوں کہ وہ ان ایگریسرز کا پریشر جو ہے وہ اس کو فیس کر سکتے ہیں، تو پھر تو ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے، کانسپٹ آف یورپ، فرسٹ ورلڈ وار، پھر لیگ آف نیشنز، ورلڈ وار 2، اب اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنا ورلڈ وار 2 کے بعد، کہ ہم نے سوورینٹی دینی ہے ممالک کو، اور بہت سے نئے ملک جو تھے ورلڈ وار 2 کے بعد وہ دنیا میں آئے اور ان کی ایک ریکگنیشن ہوئی. مگر خاص طور پہ پیلسٹائن اور کشمیر کی سوورینٹی جو تھی، جو مین چیلنج تھا یونائٹڈ نیشنز کے لیے اور ورلڈ آرڈر کے لیے، اور مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا. اب تو خیر گلوبل فلیش پوائنٹس یہ بن گئے ہیں، دونوں نیوکلیئر فلیش پوائنٹس ہیں، اور جس سے نہ صرف ہم افیکٹ ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا. بٹ انہوں نے اس طرح اس کے اوپر کوئی بھی اس کو اوپر اس طرح سیریس ایکشنز نہیں دیے. بہت سے ایکشنز دیے جا سکتے تھے جس کے تحت انڈیا کو سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو گلوبل جو ہے ہم آرٹیکل 35 کے تھرو بھی چیلنج کر سکتے تھے سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو، کہ جو بھی ایشو جو گلوبل پیس کو جو افیکٹ کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے، اس کو سیکورٹی کاؤنسل میں ٹیک اپ کیا جائے. اقوام متحدہ کی ساکھ پہ تو ایک سوالیہ نشان ہے، جیسے آپ فلسطین اور جموں کشمیر کے مسئلے کو یکساں طور پہ بیان کر رہی ہیں، تو کیا متبادل پلیٹ فارمز کی طرف بھی عالمی برادری اور وہ ممالک کہ جو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ آرٹیکل 7 کے تھرو فال کرتے ہیں، تو جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اپنی فورسز ڈائریکٹ بھیج نہیں سکتا انٹروین کرنے کے لیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 2 ہے آف دا چارٹر، جو کہ اسپیشلی اپلیکیبل ہو جاتا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، کہ اگینسٹ اینی UN ریزولوشنز کے جو کہ رسک کر سکتا ہے گلوبل امن اور پیس اور سیکورٹی کو، تو وہ بہت ہی اسٹرانگ کیس بنتا ہے کشمیر کا، اسپیشلی جب سے نیوکلیئر کوڈز بھی ایکسچینج ہوئے انڈیا اور پاکستان. بالکل، اور اب تو چائنا بھی ہے اس کے اندر، اس میٹر کے اندر. تو یہ بہت اسٹرانگ کیس ہو سکتا ہے. ایک تو اس کی ممبرشپ کی بھی ایکسپلشن فرام دا یونائٹڈ نیشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ فار امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 6. بالکل صحیح. سہمونی اور جو ہندوتوا جو سوچ ہے نسل کشی کی، اپنی سمجھتی کہ ایک ہیں کہ اپنے مد مقابل کو آپ صفحہ ہستی سے مٹا دو، اور کہتے ہی ہیں کہ وہ سویلائزڈ اقوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی بیانیہ یہ ہے.
دیکھیں بیانیہ جہاں بھی ہو، ہیومن رائٹس کا بیانیہ تو بہت دیکھیں، یونیورسل ہیومن رائٹس کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جو پہلا کلاز ہے ایوری ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو آنر، ڈگنیٹی اینڈ فریڈم، تو وہ کہاں ہمیں ملا آنر، ڈگنیٹی یا فریڈم؟ فریڈم تو ایک پائپ ڈریم ہے کشمیریوں اور پیلسٹینینس کے لیے، اور دھڑا دھڑ سیٹلمنٹس کی جا رہی ہیں، ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں کشمیر اور پیلسٹائن کے اندر، اور لگتا ہے مودی اور نیتن یاہو کا تو مقابلہ ہے کہ کون اس صدی کے اندر زیادہ بربریت کے جو ہے انسیڈنٹس کریں گے، کیونکہ ان کی کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، بالکل ہی ایک گینگسٹر اپروچ ہے، اور ایک لینڈ مافیا، ایک لینڈ گریبر والی اپروچ ہے، اور سب سے بڑے لینڈ مافیاز ہیں، لائسنس ٹو کل ہے، تو کمپلیٹ امیونٹی حاصل ہوئی ہے، تو یہ تو دس از ویری ڈینجرس، بیکاز اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ دنیا کا، گلوبل پبلک کا کیا ریئیکشن ہے، پھر ہر پاکٹ سے لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کشمیر اور پیلسٹائن کے لیے، ہم نے یا اسرائیل یا انڈیا کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو پھر تو وہ جو اسٹیٹس کی ساورینٹی یا ان کی پالیٹکس جو ہے ان کی ڈومین ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، پھر انڈیویجولی لوگ نکلیں گے اور ایکٹ کریں گے، جو بھی ان کو چیز ٹھیک لگتی ہے، غلط رکھی ہے، وہ جسٹیفائی کریں گے اپنے جینوسائڈل ایکٹس کو، اور نیشنز بھی۔ ہمارے دلوں کے بہت قریب یاسین ملک صاحب کے بارے میں نہیں جانتے، آپ کو خبر ہے کس حال میں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر اس دنیا میں ایک کشمیری ہونا اور کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے کھڑے ہونا، اس کا علم اٹھانا، وہ آئی تھنک بہت ہی ایک کٹھن ایک جرنی ہوتی ہے، اور یہ اس کے اندر آپ کی ایک نروس کی بیٹل ہے، اور یہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے اور ایک ایسی فیملی ہے جب ہم جہاں نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ ہم ان سے مل سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی لائر ہے، نہ ان کو مطلب یہ حق ہے کہ وہ فزیکلی ان کو پروڈیوس کیا جائے وہاں پہ، اور یونیلیٹرل ان کے خلاف جو ہے ڈیسیجنز آتی ہیں تب ان کو بلایا پیش کیا جاتا ہے، اور ایک قصور یہی ہے کہ وہ کشمیریوں کی آزادی مانگتے ہیں، انٹرنیشنل قوانین کے اپنا حق مانگتے ہیں، اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہندوستان کے سامنے، نہ وہ کر رہے ہیں نہ دوسری قیادت کر رہی ہے، مگر یاسین صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ خلاف یکطرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پوری مودی کی جو اگلی الیکشن کیمپین ہے، فوکس یہی ہے کہ گاڈ فاربڈ یاسین صاحب کو، اللہ نہ کرے ان کو ہینگنگ کی طرف لے کے جا کے ان کو الیکشن جیتے جائیں، اور یاسین صاحب پہ تو انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے کشمیر فائل، جس کے تھرو وہ اپنا جھوٹا نیریٹو کشمیر پہ، ہماری حریت کی قیادت پہ اور تحریک کو جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کریں، اور ہندوؤں کا ووٹ جو ہے وہ اس کو کلیکٹیولی جو ہے اپنی طرف سپورٹ میں لانے کے لیے۔ مشال صاحبہ، کشمیری خواتین تک میڈیا نہیں پہنچ سکتا، ان کی رسائی عالمی میڈیا تک نہیں ہے، خواتین اور بچوں کے حوالے سے تو عالمی برادری بہت سینسٹیو ہے، آپ پہ خود بیتی ہے، آپ کی بیٹیا ہے، اپنے والد کے مسائل سے محروم ہے، یہ کہانی آپ کی زبانی عالمی برادری تک یقیناً پہنچی ہے، کوئی رد عمل ان کی طرف سے؟ دیکھیں یہ تو ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے ہم لوگوں کی، کشمیری عورت کی، کشمیری بچوں کی، اور ہاف وڈوز، خود بھی ایک زندگی پریکٹیکلی ایک ہاف وڈو والی میں گزار رہی ہوں، 9 سال سے یاسین صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت کم دن ان کے ساتھ گزارے، کیونکہ وہ اکثر جیل میں ہوتے تھے، ویزا ایشوز ہوتے تھے، یا وہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے تھے، تو وہاں عورت جو ہے، کشمیر کی عورت، اس نے ہر طرح کا چیلنج جو ہے دیکھا ہے، اور چاہے وہ ریپ ایز اے ویپن آف وار ہو، سیکشل ہراسمنٹ ہو، چاہے اکنامک ایشوز ہوں، چاہے سائیکولوجیکل ایشوز ہوں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو، بہت سی ان پر ذمہ داریاں ہیں، اکنامک برڈن جو ہے سارے گھر کو چلانے کا، وہ کشمیری عورت پر ہے، کیونکہ مرد حضرات تو اکثر جیلوں میں ہیں، شہید ہو چکے ہیں، یا مسنگ پرسنز میں ہیں، یا ان کو ان ایمپلائڈ رکھا جاتا ہے جان بوجھ کے، تاکہ کشمیری لوگ امپاور نہ ہوں، تو یہ بہت سے برڈنز ہیں جو کہ دنیا تک پہنچانا ایک کانفلکٹ کی عورت کے، ایک جو اتنی ونریبل بھی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اپنی جو حق خود ارادیت کی اسٹرگل ہے، وہ سینٹیمنٹ اگلی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کر رہی ہے، گھر کا بھی خیال رکھ رہی ہیں، باہر بھی نکل رہی ہیں، اور اسپیشلی جو جرنی ہوتی ہے ان عورتوں کی، خواتین کی جو ہاف مدرز بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، عورتیں ہیں، ہاف وڈوز ہیں، جب ان کو وائز ہیں، جب ان کو اپنے پیاروں سے ملنے جانا ہوتا ہے جیلوں کے اندر، تو جو ان کو مس ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور اسپیشلی کورٹس کے اندر جب وہ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ جیلوں میں جاتی ہیں اپنے فیملی ممبرس کو ملنے کے لیے، پھر اس کے بعد آرمی کیمپس کے اندر وہ ڈھونڈتی ہیں جو ان کے مسنگ پرسنز یا فیملی ممبرس کو کہاں غائب کر دیا گیا ہے، تو اتنی ایک ان اینڈنگ ایک جرنی ہے کشمیر کی عورت کی اور بچوں کی، اور ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں بچے جو ہیں
وہ وہاں پہ آرفن ہیں, بانڈ آرفنز ہیں, ہاف آرفنز ہیں, کیا کیا نئی سے نئی جو ہیں ٹائٹلز جو ہیں کشمیریوں کو ہندوستان نے گفٹ کیے ہیں وار کرائمز. شاید صاحبہ امت مسلمہ یا مسلم امہ کا فعال کردار اس مسئلے کے حل میں کس قدر ممد ہوگا, مددگار ہوگا؟ لیکن OIC کا پلیٹ فارم بہت ضروری ہے کہ ایکشن اورینٹیڈ رول ہو OIC کا مسلم امہ کو. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ اسپیشلی جو پبلک ہے ایٹ لارج, جس طرح وہ باہر نکلی ہے, اور نہ صرف مسلمان بلکہ گلوبل پبلک بھی جس طرح باہر نکلی ہے پیلسٹائن کے اوپر, یورپ کے اندر, ویسٹ کے اندر اور عرب ورلڈ کے اندر بھی. وہ ممالک جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھی اب جو پیلسٹائن کا مسئلے پہ عوام کی سینٹیمنٹس نہیں ہے, ٹھیک اسی طرح 5 اگست 2019 کے بعد گلوبل پبلک باہر نکلی, سڑکوں پہ نکلی, مگر بدقسمتی ہوئی کشمیر کے سپورٹ میں نکلی, ٹیمپو بن رہا تھا, مگر کچھ ہی مہینوں کے بعد کرونا ہو گیا تو وہ پورا کا پورا جو گلوبل فوکس تھا وہ ہٹ گیا. تو یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے دنیا کے اندر کشمیر اور پیلسٹائن کے لیے. جس طرح گلوبل پبلک کا ایک آؤٹریج آیا ہے, میں لیڈرز کی بات نہیں کری, میں پبلک کی بات کری ہوں, تو پبلک اصل پاور ہوتی ہے. تو اس کو چینلائز کیا جائے, یوٹیلائز کیا جائے کہ جو دنیا کا جو گلوبل اوپینین ہے عوام کا, وہ یہی ہے کہ کشمیریوں اور پیلسٹینینز کو ان کا حق دیا جائے. شاہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کرونا میں عالمی برادری کو یہ احساس زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ جس گھٹن اور جس قید کا سامنا ان کو کرنا پڑا کرونا کی وجہ سے, وہ برسوں سے کشمیری. یہ اکثر لوگوں نے مجھ سے بھی جب رابطہ کیا تو کہا کہ ہمیں تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے جس طرح اکنامک بلاکیج رکھتے ہیں, مہینوں مہینوں پرولونگ کرفیوز ہوتے ہیں, اسکولس میں نہیں جا سکتے بچے, دودھ نہیں ہوتا, فوڈ سپلائیز نہیں ہوتی, میڈیسن شارٹیجز ہوتی ہیں, تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے. تو لوگوں کے اندر یہ میں وہی کہہ رہی ہوں, گلوبلی پبلک کے اندر بہت احساس ہے. اس احساس کو موبلائز کرنا اور ری چینلائز کرنا اور اس احساس کے تھرو گلوبل لیڈرز کے اوپر پریشر ڈالنا, اور جو عالمی جو ادارے اور برادری ہے ان کے اوپر, آئی تھنک دس از دا اسٹرانگیسٹ ٹول جو اس وقت ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. شاید صاحب, ریڈیو پاکستان کی آواز مقبوضہ کشمیر تک پہنچائی جاتی ہے, کوشش کرتا ہے. آپ کو بھی یقین سن رہے ہوں گے کوئی پیغام اپنی ان بہنوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے کہ جو اس اسٹرگل میں پیش ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور آپ سے کچھ توقعات وابستہ کیے ہو؟ دیکھیں, میرا ان کو یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, حفاظت میں رکھے, ہمت میں رکھے, حوصلے میں رکھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز جو ہے دنیا تک پہنچے گی, کیونکہ ایک اللہ کا بھی قانون ہے. دنیا کا تو ایک اپنا قانون چل رہا ہوتا ہے, ہم لوگوں کا سب کا لمیٹڈ ٹائم ہے, مگر اللہ کے سامنے جو عظیم قربانیاں کشمیری قوم نے حق اور سچ کے لیے کی ہیں, اور حق اور باطل کی جنگ میں جس طرح نڈر وہ کھڑے رہے, ہسٹری میں ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسی قوم آئی تھی جو بالکل ڈیفینس لیس تھی, اور اس نے کس حوصلے, ہمت اور جذبے کے تحت مقابلہ کیا دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کا. اسی حوصلے کو ہم قائم رکھیں, اور معجزے بھی وہیں ہوتے ہیں جب ہمارا فیتھ ہم مکمل طور پہ اپنے اللہ میں رکھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی محنت کر لی, آگے جو فیصلہ, جو رزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے, مگر ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے, کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور یہ میری والدہ نے بھی ہمیشہ مجھے کہا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اکثر چیلنجز ہی آتے ہیں, اور ایسے کبھی کبھار لگتا ہے کہ ناممکن لگتا ہے, اتنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. تو اس وقت میری والدہ یہی کہتی ہیں کہ اللہ بڑا ہے کہ چیلنج بڑا ہے. تو نیچرلی اللہ بڑا ہے, اور اللہ سب سے بڑا ہے, اور اللہ کے ساتھ ہی ہم نے اپنی کشمیری قوم نے بھی اپنی امیدیں رکھی ہوئی ہیں, اور جان ایک بہت چھوٹا نذرانہ ہے اتنے بڑے مشنز کے لیے قربان کرنے کا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو آپ نے وقت دیا. میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں, اور یقین یاسین ملک صاحب جتنی حریت رہنما کہ ہم ہیں اندھیری رات کے جلتے ہوئے چراغ, بجھتے بھی ہیں تو شہر کی قسمت سوار کے. پوڈ کاسٹ سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ کے یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.